اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. حالات کے سدھرنے اور سنورنے اور سنبھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. اب اللہ ہی کے علم میں ہے کہ حالات کب بہتر ہوں گے، کب نارمل ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے. گزشتہ جمعہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے جمعے کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ پھر ایک مرتبہ ہماری مسجدیں بند ہو گئی. 8-10 دن کے لیے ریاست کی موجودہ حکومت نے پھر سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کے زد میں ہماری مسجدیں، ہماری نمازیں، ہمارے جمعے کا ماحول آ گیا. اللہ کا پھر کرم ہوا، کس کی دعا رنگ لائی اور کس کے آنسو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے. اپنی گفتگو اور اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش
آپ حضرات کے نام کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ دعاؤں کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ حالات کو ہم سازگار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما کر حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ مختلف باتیں آج کروں گا، کسی خاص عنوان پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ عام طور پر ہم میں سے کچھ نوجوان مسلمان مرد اور عورت جو یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی ہماری دعا بھی قبول کرے گا، یہ سوچ سب کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے اور سب مل کر نمازوں کے بعد متفق طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ والے نیک بندوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہیں، اور میں کہوں گا کہ ان کی دعاؤں سے اور مزید جو حالات بگڑنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بگاڑنے سے بچا کر رکھا ہے۔ اب ضرورت ہے ہم جیسے گنہگار بندوں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں بار بار سجدے کر کر کے دعا کریں۔ یہ نہ سوچے کہ کیا ہماری دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ 3-4 جمعہ پہلے ہی میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا اور میرے شیخ کی ایک مثال بھی دینا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی مہلت اپنے گنہگار بندوں کو دیتے ہیں شاید کہ نیک بندوں کو اتنی مہلت ملتی ہے۔ خطبہ عالم نے ایک مثال بھی پیش کیا، وہ ایک مثال اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں ذی الحجہ کے عنوان پر۔ ایک ماں کے 2 بچے ہیں، ایک تندرست سلامت چل پھر سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے، اور ایک بچہ اتفاق سے معذور ضعیف کمزور ہو جاتے ہیں نا بعض گھروں کے اندر۔ کسی کا بچہ اندھا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ لولا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور اور ضعیف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی مثالیں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے گھروں کے اندر۔ ایک بچہ اتفاق سے اتنا کمزور پیدا ہو گیا کہ چل پھر نہیں سکتا۔ اب وہ دونوں بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ تو اپنے بچوں کو برابر کی محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو۔ جب وہ دونوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو اب ماں باپ کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، پیار میں فرق نہیں آتا، انداز میں فرق آ جاتا ہے۔ تندرست اور سلامت بچے کو بھی ماں باپ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ کمزور و ضعیف بچے سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن انداز میں فرق آ جاتا ہے جب یہ دونوں بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں۔ انداز میں فرق کیسے آتا ہے کہ جب ایک بچہ جو سلامت ہے جسمانی اعتبار سے، وہ چل پھر سکتا ہے، تو کبھی کبھار ماں اس سے بلاتی ہے یا وہ اپنی ماں کو بلاتا ہے تو انداز دیکھیں گے کہ امی، تو پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں یہاں ہوں، آؤ بیٹے آؤ، ادھر آؤ، یہاں ہوں، آنگن میں ہوں، آؤ، کچن میں ہوں، آؤ۔ کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں یہ بچہ میرے پاس آ جائے گا، تلاش کر کے آ جائے گا، چل کر آ جائے گا۔ جب بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، اس کے برخلاف وہ بچہ جو چلتا نہیں، پیروں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے،
اس کا ایک کمرہ، ایک بستر مخصوص ہے۔ اب وہاں سے وہ بچہ اپنی اماں کو پکارتا ہے، اماں۔ تو اب ماں کا جواب وہ نہیں ہوتا جو بڑے بیٹے اور پہلے بچے کے ساتھ ہوا تھا کہ یہاں ہو، آ جاؤ بیٹے، بلکہ ماں کہتی ہے آرو بیٹے۔ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ارے ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بالکل دقیق کتاب کی گہری بات نہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو۔ یہ مشاہدے میں، تجربے میں اور آپ کی زندگی میں نظر آنے والی چیزیں اور سنائی دینے والی باتیں ہیں کہ ایک بچہ وہ جو ماں کو بلاتا ہے سلامت ہے تو ماں کہتی ہے ادھر آئے، آ جاؤ۔ اگر ایک بچہ وہ کہ جو ضعیف، کمزور، لنگڑا بستر کا ہو کر پڑ گیا اور بستر سے آ نہیں سکتا، تو اب وہ بچہ بلاتا ہے تو اماں کہتی ہے کہ آروں بیٹے آروں۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا اس سے کئی درجے زیادہ خدا کا پیار آپ کو نظر آئے گا۔ انبیاء، صحابہ، شہداء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، نیک بندے جو ایمان، یقین اور اعمال کے اعتبار سے سلامت ہیں، تندرست ہیں، طاقتور ہیں، اگر ایسے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو میں یہاں ہوں، آ جاؤ۔ لیکن ہم جیسے گنہگار جن کا ایمان کمزور ہے پھر بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، یقین کمزور ہے، پھر بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہے۔ اعمال ہمارے کمزور ہیں، 5 وقت برابر نماز نہ پڑھے تو کم سے کم 1 وقت تو پڑھ لیتے ہیں، 2 وقت تو پڑھ لیتے ہیں، 30 دن کے روزے نہ رکھتے ہو تو کبھی 3 روزے تو رکھ لیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اعمال ہمارے پلے میں ہے، ہمارے جھولی میں ہے۔ ہم جیسے گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو جو جواب دیے، صحابہ کو جو جواب دیے، اولیاء کو جو جواب دیے، غوث و قطب و ابدال کو جو جواب دیے، وہ جواب نہیں دیتے بلکہ جواب کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم وہیں رہو، پکارے نا آپ، اس سے میں بہت خوش ہو گیا، تم وہیں رہو، تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ میں مانا کہ ہم گنہگار ہیں، پکار کر کو تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بلا کر تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایک ندا لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے رب کی محبت پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے کہ چاہنے والا باپ کو اتنا جلدی جواب نہیں دے گا، چاہنے والی ماں اتنا جلد جواب نہیں دے گی، چاہنے والا شوہر اتنا جلد جواب نہیں دے گا، چاہنے والی بیوی اتنا جلد جواب نہیں دے گی۔ میرے رب کی قسم، ہم نافرمان ہو کر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پکار کا کئی سیکنڈ پہلے جواب دے دیتا ہے۔ بلانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا پیارا سوال کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا پیارا سوال کرتے ہیں۔ صاحب الواقعات، صاحب السوالات، بڑے عجیب و غریب سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جتنی عجیب و غریب باتیں حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی امت اور موسیٰ کے دور میں گزری ہے نا، اتنی عجیب و غریب باتیں کسی اور نبی کے دور میں نہیں گزری۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا پیارا سوال۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ،
جب تیرے نیک بندے پکارتے ہیں تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تیرے گنہگار بندے پکارتے ہیں تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ نیک بندے پکارتے ہیں تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ گنہگار بندے پکارتے ہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ آدمی کے بدلنے سے جواب اور جواب کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ بیٹا پکاریا، وہی 20 سال کا باپ کو ابو کیا بیٹے؟ وہی دکان کا نوکر پکاریا، یجمان کیا رے؟ جواب کا انداز بدلا۔ بیوی پکاری، کیا بیگم؟ بہن پکاری، کیا گیا وہ؟ انداز بدلا نہیں بدلا؟ بیگم بولا ہے ادھر آؤ جی، آرو۔ ماں پکاری، آرو ماں کھڑا۔ جواب کا نتیجہ ایک ہوتا ہے لیکن انداز بدلا کہ نہیں بدلا؟ ہم گھٹیا لوگوں کو جواب گھٹیا دیتے ہیں، غریبوں کو جواب گھٹیا دیتے ہیں، کمزوروں کو جواب گھٹیا دیتے ہیں، بلکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے سامنے تو جواب دیتے ہیں، امیروں کے سامنے تو جواب دیتے ہیں، جن سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے تو جواب دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے اور بالکل چھوٹے لوگوں کے سامنے ہم جواب نہیں دیتے، اپنا اسٹیٹس اور اپنا ظرف بتاتے ہیں۔ ماں کو، بیوی کو، امیر کو، یجمان کو، کونسلر کو، مولوی کو، حافظ کو، امام کو اچھا جواب دینا با اخلاق ہونے کی دلیل نہیں، جو غریب و کمتر ہے اسے اچھا جواب دینا یہ با اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ بیٹے کو کیا رے بول ڈالے تو چلتا، میرا بیٹا، میں جیسے چاہے اسے پکاروں، لیکن اپنے نوکر کو اپنے دکان میں 300-400 روپے کام کرنے والے بچے کو اگر میں کیا رے پکارا تو یہ یجمان کا اسٹیٹس، یجمان کے اخلاق اس کے سامنے آ گئے۔ بول تو نہیں سکتا نوکر، لیکن سوچے گا ضرور کہ میرے یجمان کے اخلاق کتنے گھٹیا ہیں۔ بات پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، آج میں بہت جلد اپنا بیان بند کروں گا، ختم کروں گا، حالات برابر نہیں ہے۔ خدا میرے وقت میں برکت دے دے۔ نوکر کے پیچھے یجمان، نوکر کے پیچھے بیٹے کو، بیٹے کے پیچھے نوکر کو اگر اس طریقے سے پکار لیتے تو کچھ بات تھی۔ دونوں ایک جگہ رہتے ہیں، دکان میں کام کرنے والا نوجوان بھی وہی ہے اور ہمارا بچہ بھی وہی ہے، دونوں کو جواب دینے کا انداز، بیٹا نوکر کے جواب کو سنتا ہے، نوکر بیٹے کے جواب کو سنتا ہے۔ اخلاق پیدا کرو، اخلاق۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے سے چھوٹے کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، طاقت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، ہمارے چھوٹوں کو عزت دینے میں ہمارا جاتا کیا؟ کیا رے بول ڈالے؟ ہمارا نقصان کیا جی بول ڈالے؟ کیا ہمارا نفع ہے؟ جواب دینے کا انداز۔ بلکہ میرے دوستو، جو لوگ ذرا کمزور ہوتے ہیں ان پر توجہ زیادہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے۔ میرے پاس ایک مالدار آیا، مثال کے طور پر میرے پاس ایک مالدار آیا اور ایک غریب آیا، میرا برتاؤ دونوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ بعض لوگ ہم علماء پر بھی الزام لگاتے ہیں، امیروں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، علماء غریبوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔
میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے. امیر کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم غریبوں کو دو نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ امیروں کی دولت سے زیادہ ہم لوگوں کو غریبوں کی دعاؤں پر زیادہ بھروسہ ہے. امیروں کی دولت سے اتنا فائدہ نہیں جتنا غریبوں کی دعاؤں سے فائدہ ہے. بڑے آسانی کے ساتھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں انہوں آج کل بدل گئے با بڑے بڑے توپاں کے ساتھ ہی. کوستی بھی جلسے میں رہے تو رہے، ورنہ ہماری جو مجلس ہے ان خوبصورت اور الحمدللہ جن کا دل صاف ہے اور محنت کر کے روزانہ 200 یا 300 روپے صحیح جو کماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری سعادت ہے، اور یہ بھی نبی کی سنت ہے. کوئی ماں کا لال بول نہیں سکتا الحمدللہ ہمارے بارے میں کہ ہم نے کسی کے ساتھ دوستی کی اور ان کی دوستی سے ہم کو 5-6 لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں کر سکتے، کرے تو ہمیں بہت کما سکتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر گواہ نہیں دیتا. ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے. وہ آتا ہمیں مسافہ کرنے پیچھے ہٹ رہی نہ تلوے چاٹتے ہی. بحالت مجبوری ایک مرتبہ یہ قبرستان کو گیا جنازے میں، وہاں ایک بہت بڑے توپی آئے تھے. کب کی بات بول رہا ہوں، تمہیں آپ کی قریب میں جوڑوں کو تمہیں جوڑتے ہی جنازے ہمارے اٹھتے ہی. کسی میت کا جنازہ ایک مرتبہ اٹھتا، جن کی زبانیں صاف ہے اور صاف صاف کھری کھری باتیں کرتے ان کے جنازے تو ہر جمعہ اٹھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جنازے کو گیا، الحمدللہ جنازے کی نماز پڑھایا، لوگ جمع ہوئے تھے، لوگ نے صحابہ کریں صحابہ کریں. میں نے کہا کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آیا ہوں، صاحب سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہوں. جسے صاحب سے ملنا ہے وہ صاحب سے ملے، جسے اللہ سے ملنا ہے وہ اللہ سے ملے. ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے. بس میرے لہجے میں جے حضور نہ تھا، بس میرے لہجے میں جے حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا. اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانیے کہ کب کا امیر ہو جاتا. ہمارا مسلک کیا بولے تو ہوا نہیں تو ہوا. توجہ ہم زیادہ غریبوں کو دیتے ہیں، سادے سیدھے لوگوں کو دیتے ہیں. سادے سیدھے لوگ بے مطلب ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے. انبیاء کی شان ہی یہی ہے، میرے نبی کی سنت بھی یہی ہے. آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، میں بھی الحمدللہ عمل کرتا ہوں. کبھی بھی کوئی جلسہ ہو کے جلوس ہو، گھر میں کوئی سادہ سیدھا فنکشن ہو کے کارروائی ہو، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میرے نبی کی مجلس میں ایک مرتبہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں. اچانک ایک صحابی آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون؟ صحابی نے اپنا نام پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، مصروف ہوں. وہ صحابی چلے گئے، وہ پھر کر 2 قدم اٹھائے بھی نہیں. آسمان سے حضرت جبرائیل آ گئے، قرآن پاک کا پورا سورہ لے کر آ گئے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، آنے والا صحابی آنکھوں کا نابینا تھا، وہ محبت لے کر آیا تھا، پیار لے کر آیا تھا، ایمان کے ساتھ آیا تھا، عشق کے ساتھ آیا تھا، یقین کے ساتھ آیا تھا. شرف ملاقات اس کا مقصد اور اس کی نیت تھی، اور وہ پورا صبر کر تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا پیغمبر. اور جو لوگ تمہارے ساتھ
بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کا دل صاف نہیں، ان کے ارادے صاف نہیں، ان کے خیال صاف نہیں، وہ تو بدل چکا ہے، یہ بدلنے والے بھی نہیں۔ جو بدلا نہیں اس کی وجہ سے جو بدل گیا، آپ نے اسے دروازے سے باہر گیا، پیغمبر جاؤ ان کو اٹھاؤ، ان کو بلاؤ۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پوری سورت نازل ہو گئی، پیغمبر کام گئے، پیغمبر کے سلوک میں امتیاز نہیں، پیغمبر دو نگاہ امت کو کبھی دیکھا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قلبی محبت کسی پر غالب ہو تو ہو، لیکن جو پیار ابو بکر سے تھا وہ پیار عمر سے تھا، جو پیار عمر سے تھا وہ پیار عثمان سے تھا، جو پیار عثمان سے تھا وہ پیار علی سے تھا، جو پیار علی سے تھا وہ غریب صحابی حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ سے تھا۔ 1,44,000 صحابہ کی الگ الگ زبان مل کر کہتی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 1,40,000 پر 4,000 صحابہ میں پیغمبر مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے۔ ہر صحابہ کا یہ نتیجہ تھا۔ ابو بکر جہاں شان سے کہتے کہ پیغمبر سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضرت بلال بھی یہی کہتے پیغمبر مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جہاں بلال کہتا وہاں عثمان کہتے اللہ کے رسول مجھے زیادہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ وہی غریب صحابی جو پیٹ میں پتھر باندھ کر مسجد نبوی کے چبوترے صفہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپنے والا محدث صحابہ کا حضرت ابو ہریرہ بھی کہتا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پھر پیغمبر مشرکوں کو بٹھا کر، سرداران قریش کو بٹھا کر ایک عاشق کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ایک نظام تھا امت کے سبق کے لیے، ایک نظام تھا امت کو بتانے کے لیے۔ آئے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی، جاؤ پیغمبر ان کو اٹھاؤ، یہ بدلے گے نہیں، جو بدلا ہے اسے زیادہ ریسپانس دو۔ جب بھی وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی مسکرا کر کہتے آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کر دیا۔ غرض کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں پر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ ہمارے اندر امتیاز کا بھوت سوار ہے، ہم غریبوں کو ایک نگاہ، امیروں کو ایک نگاہ، گوروں کو ایک نگاہ، کالوں کو ایک نگاہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ جب آپ کے نیک بندے آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ آپ کے گنہگار بندے آپ کو پکارتے ہیں، آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ نوجوانوں محبت کے ساتھ آپ کی تھوڑیاں پکڑ رہا ہوں، یہ سمجھ جاؤ آپ کے گال پر یہ گنہگار کی ہاتھ ہے، یہ سمجھ جاؤ دعاؤں میں اپنا وقت لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر مدد مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی، حالات بدل جائیں گے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں منائیں گے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ اس سے بدتر حالات کے الارم بج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیا اے اللہ جب آپ کا نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے پیار کا جواب نیک بندوں کو ملے گا، ڈانٹ کا جواب گنہگار بندوں کو ملے گا۔ اللہ کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ جب میرا بندہ، میرا ولی، میرا نبی، میرا لاڈلا، میرا پیارا اگر مجھے پکارتا ہے یا الہی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک کہتا ہوں۔ جب نیک بندہ پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، جب گنہگار بندہ پکارتا ہے میں لبیک نہیں کہتا، یا عبدی کہتا ہوں۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ لبیک اور عبدی میں کیا فرق ہے؟ علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء سے پوچھو لبیک کا معنی کیا؟ میں حاضر ہوں۔ جب نیک بندہ پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ صرف یہ
لیکن جب گنہگار پکارتا ہے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ تفسیر اور فضائل اعمال دونوں میں لکھے ہیں، اٹھا کر دیکھ لو۔ ان دو کتابوں کا حوالہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، یہ دو کتابیں آپ اٹھا سکتے ہیں، اردو میں ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبد کے ساتھ یاد کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہاں پیار کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس لیے پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دعائیں مانگو، روزانہ 10-15 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر تنہائی میں حالات اور سازشوں کے خاتمے کی دعائیں مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ دیکھیے کتنے ہی حالات خراب ہو ہمارے اعمال چل رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک صاحب پوچھے حضرت کیسا حضرت بقرعید آ گئی، یہ لاک ڈاؤن ہے، کیسا قربانی، کیسا عید؟ میں نے ان کو جو جواب دیا مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت رکھتا ہوں، اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے، ہمارے سوالات ہوتے ہی رہتے ہیں، دشمنوں کی سازش ہوتی ہی رہتی ہے، اللہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں لاک ڈاؤن شروع ہوا، جمادی الثانی کے مہینے میں چائنا میں کرونا وائرس شروع ہوا، ہلکا ہلکا یہاں بھی جب شروع ہوا تو بات پھیلتی گئی، یہاں تک کہ یہاں بھی انکل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیے۔ شعبان کا مہینہ تھا، آپ کے اپنے الفاظ میں مارچ کا مہینہ تھا، تب بھی لوگ پوچھنے لگے حضرت شعبان نہ کیسا۔ ہمارے سوالات چلتے رہے، دشمنوں کی سازش چلتی رہی، لاک ڈاؤن چلتا رہا، لیکن نظام آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ شعبان الحمدللہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ ہر گھر کے اندر اچھا پکا کہ نہیں پکا؟ ہر گھر کے اندر نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دعاؤں کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لائف ٹیلی کاسٹ میں حضرات علماء کرام آئے کہ نہیں آئے؟ دعاؤں کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا؟ نظام، اللہ کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا، چل رہا ہے۔ سوچ رہے تھے کہ رمضان المبارک سے پہلے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، ورنہ رمضان ہمارا کیسے گزرے گا، سحریاں ہماری کیسی ہوگی، افطار ہمارا کیسے ہوگا، تراویحوں کا نظام ہمارا کیسے ہوگا؟ سوالات کے چرچے چلتے رہے، رمضان المبارک آ بھی گیا، برابر جو نظام تھا، بلکہ میں کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے دوسرے دنوں میں اتنے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک نہیں گزرا۔ رب کعبہ کی قسم، لاک ڈاؤن اور سازشوں کے تحت رمضان المبارک بڑی آسانی کے ساتھ گزرا نہیں گزرا؟ کئی جمعہ پہلے بول دیا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا، پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن نے کئی خطیبوں کو پیدا کر دیا، کئی اماموں کو پیدا کر دیا۔ چھوڑے تو مندی ہٹا کو بیٹھ جائیں گے تم لگا۔ الحمدللہ اچھے نوجوان موبائل کے دکان میں اسکرو پھرانے والے، حضرات رمضان میں تراویح پڑھایا، اور اس کی کیسا پڑھایا با؟ وہ ایک 4 سورت ہے حضرت، تمہیں بولے نا وہ سورت پلٹا ہے تو بھی تراویح ہو جاتی، بول کو پلٹا کو پڑھ ڈالے حضرت۔ الحمدللہ میرے الحمدللہ ایسے جو شائع ہی نا، تقریباً 10-12 شائع ہیں الحمدللہ، یہاں بھی کچھ رکھا ہوں، گھر میں بھی کچھ رکھا ہوں۔ اس سال رمضان المبارک عید میں انہیں آتا ہے، ایک شایہ دے حضرت لاگو دیتا ہوں، ایک شایہ دے حضرت لاگو کی تو عید کی نماز پڑھانا۔ واہ واہ، وہ بھی خالی یہ لباس میں نماز نہیں پڑھا ہے، باقاعدہ وہ رومال وہ شایع کر لے کو، عصا پکڑ لے کو، فضائل اعمال کی، منتخب احادیث کی، کیا واقعہ کیا سنے تھے کی کیا کی کردال کو، وہ صبح کلمہ چارم کلمہ اللہ اکبر، باقاعدہ نظام چلا کی نہیں چلا؟
اللہ کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے لاک ڈاؤن ہو، کرونا وائرس ہو، فلاں ہو، سورج کا طلوع ہونا برابر ہو رہا ہے، غروب ہونا برابر غروب ہو رہا ہے، چاند کا طلوع ہونا برابر طلوع ہو رہا ہے، غروب ہونا غروب ہو رہا ہے۔ خدا کا نظام جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ کا نظام نہ رکا، انشاءاللہ تعالیٰ نہ رکے گا۔ اگر رکا تو اس کائنات کا نظام ایک مرتبہ رکا، سورج جہاں کا وہی، چاند جہاں کا وہی، فرشتے جہاں کے وہی، ہوا جہاں کے وہی۔ امام حلبی فرماتے ہیں سمندر کی موجیں ایسی جو ہوتی ہے نا، ساحل اور کنارے کے پاس ایک موج اتر رہی تھی تو وہی رک گئی، ایک موج چڑھ رہی تھی وہی چڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7-8 گھنٹے کے لیے بظاہر 35 سال کے لیے حقیقت میں کائنات کے نظام کو روک کر رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے نہ کبھی نظام رکا، نہ آئندہ کبھی نظام رکے گا۔ وہ کون سا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو روک کر رکھ دیا تھا؟ وہ وقت تھا میرے نبی کے معراج کا۔ آئے جبرائیل، پیغمبر کو اللہ کا پیغام سنائے، لے کر گئے ام ہانی کے گھر سے کعبے کے پاس، شق صدر ہوا، وقت لگا، نماز پڑھے، وقت لگا، بیت المقدس کا سفر اور راستے کے مناظر، وقت لگا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت، وقت لگا، وہاں سے آسمانوں کا سفر، وقت لگا، دربار خداوندی میں حاضری، وقت لگا، عاشق و معشوق کی قریب کی ملاقات، وقت لگا۔ ایسا نہیں کہ محبوب آیا جلدی میں نے بات کر کے ایک کپ دودھ یا چائے پلا کر بھیج دیا۔ محمد کو اللہ نے بلایا، اپنے قریب بٹھایا، کیا جلدی دنیا بھیج دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تفصیلی گفتگو ہوئی، امت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، امت کے بارے میں مغفرت کے سوالات اور پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو پیغمبر کے سامنے پیش کیا، جنت کا دیدار ہوا، وقت ہوا، جہنم کو دکھایا گیا، وقت ہوا، ملائکہ کا مصافحہ ہوا، وقت ہوا، حورانے کی دیدار ہوا، وقت ہوا۔ اتنا بڑا سفر ہوا جس کو حضرات محدثین فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم 35 سال لگ جائیں گے اگر حقیقت میں اس سفر کو پھیلا دیا گیا، لیکن میرا نبی گیا ایک رات کے اندر واپس آیا۔ اٹھا کر دیکھو حضرت امام حلبی کی سیرت حلبیہ، لکھا ہے کہ پیغمبر جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے واپس پھر اسی بستر پر آئے۔ آدمی جس بستر میں سوتا ہے تو اس کے جسم کی گرمی بستر کو گرم کر دیتی ہے۔ اب واپس آ کر دیکھتے ہیں پیغمبر کے جسم مبارک کی گرمی بستر میں باقی تھی، سفر پورا ہو گیا۔ اتنا بڑا سفر کیسے پورا ہوا؟ اللہ نے نظام کو روک دیا۔ رک جاؤ، اس کے علاوہ کبھی نظام نہیں رکا، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اے امت مسلمہ و محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنے اہم مواقع گزر گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری عید الاضحیٰ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ گزرے گی۔ بولو انشاءاللہ، بڑے اطمینان اور مقاصد کے ساتھ گزرے گی۔ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں 12 مہینے، عربی میں بھی 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ آخری مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ آئندہ مہینہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اسلام کا پہلا مہینہ بھی کسی شہادت اور قربانی کا سبق دیتا ہے، تو اسلام کا آخری مہینہ بھی کسی قربانی اور شہادت کا سبق دیتا ہے۔
اس مہینے میں ایک عید آتی ہے جس کا نام عید الاضحیٰ. ایک تاریخ کو حضور کی امت زندہ کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ چاہتا ہوں، کچھ نکات اور کچھ مسائل آپ کے سامنے، کچھ حوصلے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. توجہ سے سنیے. آج سے تقریباً 6-7 ہزار سال پہلے اسی زمین میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، جو سچا واقعہ، بالکل صحیح واقعہ، چھوٹی سی فیملی کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام سنے ہوں گے آپ، الحمدللہ. ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ. نبیوں کو بیویاں بڑی کثرت سے تھی. نبیوں کی تمام سنتوں کو چھوڑ کر خالی یہ ایک سنت کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، سب پر عمل کرو، بعد میں اگر ہو سکے تو اس پر عمل کرو. ایک صاحب ایک واٹس ایپ بھیجے، حضرت بھیج رہا ہوں ذرا پڑھو اور بیان میں بھی کرو حضرت کو بول کو. میں کہا کہ اہم رنگانہ بول کر دکھا دو، تم نہ دیکھو. بہت ہی اہم رنگانہ بول کر سمجھا. اصل کئی کو اہم رنگا بول کر بولے تو واٹس ایپ عموماً میں زیادہ دیکھتا نہیں. مطلب کے اور مقصد کے واٹس ایپ جو اہم علمی گروپس جو ہوتے ہیں نا، وہ اور میرے کچھ خاص دوستاں کے ضرورت پر. اس کے علاوہ میں واٹس ایپ دیکھتا ہی نہیں. میں ذرا وقت کے بعد پھر فون آیا، حضرت دیکھے کیا؟ نہیں بھی دیکھا نہیں. جلدی دیکھو حضرت، تمہارا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے. اب جب میرے فائدے کی بات آئی تو میں فوراً دکھ ڈالیا. اس میں سعودی کے کسی مولانا کا ایک فتویٰ ہے. وہ فتویٰ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے وہ ریلیز ہوا، ہندوستان تک کیسے پہنچا، وہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ہے صحیح فتویٰ. وہ ریاض کے اخبار کا، وہاں کے ایک مفتی صاحب کا بھی نام ہے، میں لینا نہیں چاہتا. مطلب کا دیکھو آدمی اپنے مطلب کی چیز پر کیسے عمل کرتا ہے. وہاں کے ریاض کے ایک مفتی صاحب، وہاں کے، ویسے تو عام بات ہے یہ مسئلہ سب کے لیے ایک ہی مسئلہ، لیکن حالات بھی تو دیکھنا نہیں. انہوں فتویٰ لکھ دیا اخبار میں، ایک بیوی رکھنا گناہ ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بات تو جلدی سمجھ میں آ جانا. ایک بیوی رکھنا، انہیں منجے بھیجال کر بولا بیان میں بولو بول کر. میں بولا ایک جمعہ بولا تو دوسری جمعہ نہیں رہوں گا نا. وہ دور تھا، حالات تھے. اس وقت بھی اگر حالات ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روکتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کل 6 بیویاں، سلیمان علیہ السلام کو تو 1000 بیویاں، میرے پیغمبر کو 11 بیویاں، صحابہ کو کثرت سے بیویاں، اولیاء کو بیویاں. حق بھی ادا کرتے تھے الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، پہلی بیوی حضرت سارہ. دوسری بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، لاڈلا بیٹا، پیارا بیٹا، بہت لاڈلا بیٹا. کیا ہوا بھائی؟ آپ جائیے کر لیتا ہوں میں. چاہیے آپ منجے چھوڑ کے تم نہ دیکھ رہی بیٹا، چل جاؤ. اب بیٹھ جاتے ہیں. چلو کیا بھی ہوتا نہیں. ایودھیا میں لاکھوں کے لوگ جمع ہو رہے، وہاں نہیں آتا کرونا، عمر فاروق کو آ جاتا. شادی محل میں آ رہے سنو، لپٹ لے رہی، دوستہ لپٹ لے رہی. اللہ اکبر کبیرہ. ذہنی غلامی ختم کرو. میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ پاور ہوتا نا، رب کعبہ کی قسم میری آواز میں اسمبلی سے پارلیمنٹ تک پہنچاتا. مجھے وقت دو، انشاءاللہ تعالی
5-10 मिनट में कुछ बातें अर्ज करूं आपके सामने। दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से एक लाडला बेटा पैदा हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब वो 13 साल के हुए, वाकया सुने हैं तो मुख्तसर पेश करता जा रहा हूं। जब वो 13 साल के हुए तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया कि ऐ इस्माइल, इस बच्चे को तुम हमारी राह में कुर्बान कर दो, इस बच्चे को तुम हमारी राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मकाम तक भी पहुंच गए। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, कैसा एक नबी अपने बेटे को कत्ल किया या कत्ल कर सकता है? बराबर हूं बहू अल्फाज पेश कर रहा हूं। कैसा एक नबी अपने बच्चे को कत्ल कर सकता है? भाई, या कत्ल और कुर्बानी में फर्क है, कत्ल और कुर्बानी में फर्क है। किसी को बगैर कसूर, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी हुक्म और बगैर किसी हक के मारना कत्ल है। किसी के हुक्म और किसी के फरमान पर किसी को मारना यह कुर्बानी है। कुर्बानी दोनों के दरमियान में फर्क है। हजरत इब्राहिम इस्माइल को कत्ल करने के लिए लेकर नहीं गए, बल्कि अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए लेकर गए। अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए लेकर गए। अल्लाह ताला आजमाना चाहा इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश पर मुकम्मल आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम को कहा कि ऐ इब्राहिम, तुम्हारे बच्चे के बदले इस जानवर को ज़िबह करो। इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामत तक के लिए जिंदा रख दिया, क़ियामत तक के लिए जिंदा रख दिया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तो इस अमल को वाजिब करार दे दिया। और इस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखकर अगर कोई जानवर को ज़िबह करता है, वो अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को ज़िबह करने का अजर पाएगा। कर रहा है क्या? जानवर को ज़िबह, अजर क्या मिलता है? अल्लाह के राह में अपनी औलाद को कुर्बान करने का अजर मिलता है। इसीलिए साल में एक मर्तबा 3 बड़े हुक्म आते हैं मुसलमानों पर जो माल से ताल्लुक रखते हैं। एक ज़कात, एक सदक़े फित्र और एक कुर्बानी। ये बड़े हुक्म आते हैं जो माल से ताल्लुक रखते हैं। एक क्या? ज़कात। दूसरा क्या? सदक़े फित्र। तीसरा क्या? कुर्बानी। मालदारों पर ये 3 चीजें साल में एक मर्तबा फर्ज होती हैं। ज़कात फर्ज है, सदक़े फित्र वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। इसके देने और अदा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, इसको बराबर अदा करेगा। और कुर्बानी 2 चीजों के मुकाबले में अल्लाह ने इसके अंदर रुख्सत अता कर दिया। ज़कात अदा करेंगे, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। सदक़े फित्र अदा करेंगे, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुर्बानी बावजूद सदका होकर भी अदा करने के बाद दूसरों को भी देने की इजाजत है और खुद भी खाने और इस्तेमाल करने की इजाजत है। अल्लाह ताला ने इस अमल में हुजूर की उम्मत को रुख्सत अता कर दिया। समझ में आई बात? समझ में आई? कुर्बानी 2 ये बहुत पसंदीदा अमल है मालदार इंसान पर। मालदार कुर्बानी के नाम पर कौन होता है ये बताता चलूं।
زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. مثلا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں کے برابر قیمت، یا نہیں تو جو بزنس آپ کرتے ہیں وہ بزنس کا مال 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے. مثلا محبوب نہالی کا اور تکیوں کا بیپار کرتا ہے، سونا بھی نہیں محبوب کے پاس، چاندی بھی نہیں محبوب کے پاس، بینک بیلنس اور کیش بھی نہیں محبوب کے پاس، لیکن دکان میں اتنی زیادہ نہالیاں ہیں اور اتنے زیادہ تکیے ہیں کہ اگر اس کی قیمت جمع کریں گے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، تو محبوب پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کا لیے قانون. صدقہ فطر اور قربانی کے لیے قانون کیا ہے؟ صدقہ فطر اور قربانی کے لیے اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، یا اس کے برابر پیسہ بھی نہیں، یا تجارت کا مال بھی نہیں، پھر بھی کیا صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے؟ یہاں آ کر لوگ غلطی میں مبتلا ہو گئے. میں فقہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں، یہ 4 چیزیں نہ بھی ہو لیکن گھر کے ساز و سامان، ہمارے اپنے کپڑے اور ہمارے استعمال کی چیزیں، یہ تمام چیزوں میں سے 2 قسم بنا لیں گے. ایک ضرورت والی چیزیں، ایک ضرورت سے زیادہ چیزیں. ایک گھڑی میری ضرورت میں داخل ہے، ایک انگوٹھی میری ضرورت میں داخل ہے، 3 جوڑے کپڑے میری ضرورت میں داخل ہے، ایک پلنگ میری ضرورت میں داخل ہے، ایک پلیٹ میری ضرورت میں داخل ہے، ایک گلاس میری ضرورت میں داخل ہے. میرے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 پلیٹ ضرورت میں داخل ہے، 5 تکیے ضرورت میں داخل ہے. جو چیزیں ایک آدمی کی ضرورت کے لیے فقہاء کرام نے طے کیا، وہ ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر یکشتا چیزیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ تمام چیزوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے. تو ایسے مسلمان پر بھی صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے عقل مندہ دکھتے ہیں. اللہ ہر مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس 2-3 واچا ہی پوچھو لوگوں، مثال بول رہا ہوں. تو ایک واچ میری ضرورت میں داخل ہے، بقیہ 2 واچیں اگر اس کی قیمت جمع کروں 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک یا 7.5 تولے سونے کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. آئی بات؟ آپ حساب لگا لیں. آپ کے گھر کے اندر ضرورت کی چیز، ایک کار آپ کی ضرورت میں داخل، ایک ایکٹیوا، ایک ایکسس یا ایک پلسر آپ کی سواری اور ضرورت میں داخل. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس 2-2 3-3 4-4 سواریاں ہیں؟ اپنی ایک چھوڑ کر جو زیادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں. ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہماری اپنی ملکیت میں رہتا ہے، اسے اگر جمع کر کے اس کا حساب سیل کرنے کا اگر لگائیں گے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.5 تولے سونے کی قیمت پر پہنچتی ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے. یہ آج کل نوجوانوں کے پاس 2-2 3-3 موبائل بھی ہے. ایک موبائل ضرورت میں داخل ہے، ایک سے زیادہ موبائل ضرورت سے زیادہ چیز میں داخل ہے. ایک سے زیادہ اگر موبائل ان تمام موبائلوں کو جمع کر لے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. آئندہ مسائل میں آپ کے سامنے کچھ بتاؤں گا، لیکن اس سال قربانی کے بارے میں کیا کریں گے؟ بہت سارے مسلمان گائیڈ لائن حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی مولانا کسی ادارے سے کیا پیغام آتا ہے میں اس پیغام کے سامنے سر جھکاتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر مسئلے پر آپ حکومت کے قانون کا انتظار کرو گے تو بہت جلد ہمارے بچوں کو دشمنوں کا غلام بنتے ہوئے دیکھو گے.
को याद करके चले जाना, इस बात को याद करके चले जाना, हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क में हम लोगों को पूरी आजादी का दस्तूर बनाया गया है। कुर्बानी के बारे में हुकूमत के गाइडलाइन का इंतजार करने वाले ज़हनी गुलामी में मुब्तला हो गए। वो आजाद नहीं, वो अंग्रेजों के दौर की तरह की गुलामी का बंधा अपने गले में डाल लिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर हमारे रियासत के वजीर आला अगर कुर्बानी पर पाबंदी लगा दे, और लगाए तो किस लिए लगाए कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए, ये अकल से खिलाफ, अकल के खिलाफ है। क्यों? कुर्बानी को और कोरोना वायरस को और कुर्बानी को डिस्टेंसिंग मेंटेन को क्या ताल्लुक है? मैं अकेला आदमी हूं, जाऊंगा बाजार में, एक बकरा खरीदूंगा, लेकर आऊंगा, घर के अंदर ज़बह करूंगा और उसे मैं काटूंगा और तकसीम करूंगा। इसे और कोरोना वायरस के फैलने को क्या ताल्लुक है? बात सही है कि गलत है? वैसे तो रोजाना शादियों से लेकर होटलों तक लाखों मुर्गियां कट रही है, गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। शादियों में बकरे कट रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो बराबर कुर्बानी देना है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। 3 दिन के अंदर, ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन और ईद के तीसरे दिन कुर्बानी का पैसा जिसके पास है वो हत्तल इम्कान कोशिश करके कुर्बानी ही अदा करे। उस पैसे को सदका करना भी जायज नहीं। हाँ, एहतियात करो, कुर्बानी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। खुदारा हमारे जिम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला आवाज लगाने की सआदत अता फरमा दे। मैं बड़ों के सामने और बड़ों के लिए अल्फाज से भी बेअदबी करना नहीं चाहता, बस उनके हक में दुआ करना चाहता हूं। बराबर वो अपने पैगाम को पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक पहुंचा दे। हम इस महीने में, इन दिनों में कुर्बानी करते हैं, हत्तल इम्कान हम कोशिश करके कुर्बानी करेंगे और हमारी कुर्बानी को कोई रोका नहीं जाएगा। कुर्बानी करना हमारे घर के अंदर बिरयानी बनाने के बराबर है। बकरा खरीदने से बाजार को जाकर, आज जुमे का दिन है, कितने मुसलमान मुर्गियां खरीदे हैं, क्या कानून का इंतजार करे, गाइडलाइन का इंतजार करे? इसी तरीके से अगर तुम्हारे घरों के अंदर सहूलत है, तुम्हारे घरों में इस बात की गुंजाइश है, अभी से जाकर बकरे खरीद कर लाकर अपने घरों के अंदर रख लो और जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे पाकी और सफाई के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बान करो। इसमें हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज और किसी किस्म का कानून और किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। ये पैगाम हुकूमत तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज बनता है। हर चीज को अगर हम हुकूमत के ताबे कर देंगे, फजर की नमाज को गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा, जोहर की नमाज को गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा, असर की नमाज को गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा, मगरिब की नमाज को गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं ये टीपू का स्टेट है, ये यूपी नहीं है जो योगी के सामने सर झुका दे। ये टीपू की नस्ल है, हम हक के सामने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाते, झुकाते हैं तो हक के सामने सर झुकाते हैं। दोस्तों, कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दो, जिसके पास ताकत है, इस्तिताअत है, कुर्बानी की तैयारियां शुरू करो। गाइडलाइन जाए भाड़ में, जाओ। हाँ, हम ये नहीं कहते कि कानून के खिलाफ कोई काम करो, कानून के खिलाफ कोई काम करने की जरूरत नहीं। इस साल तो मैं यहां तक कहता हूं, बेंगलोर से बाहर जाकर कोई चीज ना खरीदो, क्योंकि बेंगलोर से बाहर जाकर खरीदना इस्तिताअत के बाहर है। बेंगलोर के अंदर अगर आपको सहूलत मिल गई तो बेंगलोर के अंदर 1000-2000 रुपए ज्यादा सही आप जाकर खरीदो।
جہاں تک بیل اونٹ کا مسئلہ ہے، اونٹ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، جہاں تک گائے کا مسئلہ ہے نہ دو، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بیل کا مسئلہ ہے، ہوشیاری سے کام لو، محمد کا غلام دھوکہ نہیں کھاتا۔ باہر جا کر جانوروں کو نہ خریدو، بلکہ ان دھنگروں کو کہہ دو، جانور کے پالنے والوں کو کہہ دو کہ جناب تم اگر جانور تمہارا بیچنا چاہتے ہو ہمارے گھر کے دروازے تک لاؤ گے تو ہم خریدیں گے، ورنہ نہیں خریدیں گے۔ آج اعتبار کا دور نہیں ہے، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی جانور بیچا اس کو ہم نے خریدا، گاڑی میں سوار کر کے 6-7 کلومیٹر پار نہیں ہوتے، بیچنے والا ہی پولیس کو انفارمیشن دے کر پھر وہاں پر سمجھوتا ہو کر آدھا پیسہ پولیس کو چلے جاتا ہے، پھر وہ جانور پلٹ کر یہیں آتا ہے۔ ایسے کئی غیر مسلموں نے ایک ایک جانور کو 10-12 مرتبہ بیچ کر مسلمانوں کو لوٹا ہے۔ اس لیے بنگلور سے باہر جا کر آپ لوگ کسی بڑے جانور کو نہ خریدو، بلکہ آپ بنگلور ہی کے اندر حتی الامکان چھوٹے جانور بکرے کو خریدنے کی کوشش کرو۔ اس وقت کے حالات آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے دھرم اور آستھا اور ہمارے مذہب میں بکرا قربانی میں جائز، بیل قربانی میں جائز، گائے قربانی میں جائز، اونٹ قربانی میں جائز۔ گائے کا مسئلہ تو ہمارے بڑوں نے احتیاط برتنے کا کہا ہے، اسے اگر ہم نکال دیں گے تو بکرا جائز ہے، بکرے کی تمام قسمیں جائز، بیل اور گائے اور اس کی تمام قسمیں جائز۔ بھینس بھی اگر ملتی ہے آپ کو تو بھینس بھی آپ قربانی میں دے سکتے ہیں۔ بھینس برا جانور نہیں، بھینس غلیظ جانور نہیں، بھینس نکما جانور نہیں۔ یوپی میں پوچھو کہ بھینس کا کیا، بھینس کی کیا قدر ہے، بہار میں پوچھو کہ بھینس کی کیا قدر ہے۔ علماء کرام نے صاف طور پر فقہ میں لکھ دیا ہے کہ الجاموس من البقرہ، کہ بھینس گائے کی اور بیل ہی کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے گائے اور بیل کی قربانی دینے سے ادا ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ گائے اور بیل اور اونٹ پہ ذات کا حصہ جیسے لگتا ہے ویسے بھینس میں بھی ذات کا حصہ لگتا ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کو پیش کرنے کے باوجود آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بنگلور سے باہر جا کر کوئی جانور نہ خریدو، بنگلور کے اندر خریدو، جہاں تک ہو سکے بکرا خریدنے کی کوشش کرو۔ اور میں آپ کو اس سال ایک آسان راستہ بھی بتا دیتا ہوں، غور سے سنو۔ ہم لوگ محبت میں آ کر زندوں اور مرحومین اور بچوں کے نام سے قربانی دیتے ہیں۔ مثلا ایک بیل میں 7 حصے، ایک میرا، ایک میری بیوی کا، ایک میرے ابا کا، ایک ہمارے امی کا، ایک دادا کا، ایک دادی کا، ایک نانا کا، مثال کے طور پر۔ اب یہ 7 حصوں میں زندے کتنے ہیں؟ الحمدللہ میں اور میری بیوی زندہ ہے، ابا نہیں، امی نہیں، دادا نہیں، دادی نہیں، نانا نہیں۔ یہ 5 لوگوں کی قربانی مرحومین کے لیے نفل قربانی ہوئی۔ اس میں سے 2 جو قربانی ہے وہ واجب قربانی ہے۔ اب بیل کی قیمت کتنی ہے؟ بڑی بہترین اور بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، اس پر اگر عمل کر لیں گے نا ہم کو کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالی ہماری قربانی دشمنوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں سنو، میں اگر ایک بیل خریدوں 7 حصے اس کے اندر داخل کرتا ہوں، ایک میرا حصہ، ایک میری بیوی کا حصہ، ایک میرے ابا کا حصہ، ایک میری امی کا حصہ، ایک دادا کا حصہ، ایک دادی کا حصہ، ایک نانا کا حصہ، یہ 7 حصوں میں زندے کتنے ہیں؟ الحمدللہ میں اور میری بیوی زندہ ہے، بقیہ 5 جو حصے ہیں وہ مرحومین کے حصے ہیں۔ میں 7 حصوں والا جانور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مرحومین کو بھی ثواب پہنچ جائے۔ یہ 7 حصوں میں 2 حصے واجب ہو گئے، 5 حصے نفل ہو گئے۔ اب میں 7 حصے والا جانور خریدوں، کتنے روپے میں ملتا ہے؟ 30,000 روپے میں جانور ملتا ہے، 25,000 روپے میں جانور ملتا ہے۔ اب 7
حصوں والا جانور اگر خریدنا ہے، مجھے بنگلور سے باہر جانا ہے، چیک پوسٹ پار کرنا ہے، ڈرنا پڑتا ہے، وہ جانور اگر پولیس ہڑپ کر لیا تو پھر مجھے دوسرا جانور دینا پڑتا۔ ان تمام مصیبتوں سے بچتے ہوئے وہی 30,000 روپے ہم لوگ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس سال مرحومین کی قربانی کو موقوف کر دیں گے۔ ان کے لیے نماز پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، صدقہ کر کے ثواب پہنچا کر جو 2 حصے واجب ہیں میرے اور میری بیوی کے، یہ 2 حصے ہم بکرے خرید کر دے دیں گے۔ نہ رہے بانس نہ بجی بات چھڑی۔ آئیڈیا اچھا ہے؟ سمجھ میں آیا آئیڈیا؟ کسے کسے سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سبھی بکرے دیو، جھکو نو کو۔ بعض لوگ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی دیتے ہیں، جائز ہے۔ اس سال اگر حالات نہیں ہے ان کی طرف سے نہ دو، بکرے خرید لو، جواب دو دشمنوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حالات برابر نہیں، یہ پیسہ ہمیں کرونا وائرس کے مریضوں کو دیے تو کتنا اچھا رہنگا نا۔ نہیں دے سکتے، کرونا کے مریض رہے تو نہ دینے کے واسطے۔ کرونا کے مریضوں کو دے ڈالے تو کتنا اچھا رہنگا نا۔ کرونا کے مریضاں نہیں چھینے بابا، ویسا بول کر کرونا کے مریضاں رہے تو ان پر حکومت برابر ہاتھ رکھی ہے، انہوں علاج کرتے۔ جانور نہ ملنے کی صورت میں یا جانور مل رہا ہے ذبح نہ کرنے کی صورت میں ان 3 دنوں میں قربانی کا پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جانور مل رہا ہے اور آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات بتا دیتا ہوں معافی کے ساتھ، قربانی واجب کس کے اوپر؟ مالدار کے اوپر اتنا، غریب کے اوپر تو نہیں نا۔ غور سے سنو، مسائل پیش کرتے ہوئے مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہ سمجھے میری محنت رائے گا ہو جائے گی، قبول تو ہو جائے گی۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ مالدار کے اوپر، غریب کے اوپر واجب ہے۔ غریب اگر نہیں دیا تو اللہ پوچھتے کیا؟ نہیں پوچھتے۔ مالدار نہیں دیا تو پوچھتے ہیں۔ اور مالدار قربانی کے پیسے اٹھا کچھ کرونا کے مریضوں کو دینا بول کر کیا ضروری؟ کبھی یہ قانون آیا مالداروں بچوں کی شادی پیپسی میں کر ڈال کو وہ پیسہ کرونا کے مریضوں کو دیو بول کر بولے؟ دوسرے اخراجات میں کرونا کا مریض یاد نہیں آیا، قربانی کے جانور اور ایک واجبی حق میں کرونا کا مریض آ گیا۔ مالداروں تم کو صدقہ کرنے کے لیے 11 مہینے 20 پر 7 دن ہے، لیکن قربانی ادا کرنے کے لیے صرف 3 دن ہے۔ ان 3 دنوں میں تم کو قربانی ہی دینا ہے۔ بنگلور سے باہر نکل کر جانور خریدنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میری ایک گزارش آپ سے، میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے، میرا تجربہ بہت کم ہے، بڑے غور و فکر کے ساتھ میں گھنٹے سوچ کر آپ کے سامنے یہ فارمولہ لے کر آیا ہوں۔ حتی الامکان اس مرتبہ بکرے کی قربانی دینے کی کوشش کرو، نفل قربانیوں سے بچو، نفل قربانیوں کو ٹھوس کر، نفل قربانیوں کو جمع کر کے بڑا جانور لینے کی مصیبت لینے کے بجائے نفل قربانیوں کو ہٹا کر چھوٹا جانور لے کر آسانی کے ساتھ قربانیاں کرو اور قربانی کی تیاری شروع کر دو۔ یہ ہمارا واجبی عمل ہے، اس میں کسی گائیڈ لائن کا انتظار نہ کرو۔ اگر علماء بھی اس کے بارے میں حکومت کے قانون کا انتظار کرتے ہیں، وہ اپنے فرمان اور اپنے پاور کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بازار کو جا کر ایک جانور خرید کر لے کر آنا اور اپنے گھر کے اندر باندھ کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات ابھی آئی ہے کہ جانوروں میں بھی کرونا وائرس آ رہا ہے، کہتے ابھی کہاں کو مرتا کیوں نہیں؟
سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اسے مار دے، یہ سب افواہ ہے۔ قربانیوں کی تیاری کرو انشاءاللہ۔ بیچ میں اگر ہو سکے تو میں اسی عنوان کو ایک وقت کسی دن عشاء کی نماز کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ آ کر اور مزید اور اہم مسائل پیش کروں گا۔ اگر ویسا مجھے موقع نہ ملا تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور عید انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن ہے، قربانی کے بارے میں تیاریاں شروع کرو، عید کے بارے میں علماء کرام کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا